بزرگی اور برتری اور بلندی اور اپنی شان و شوکت سے آغاز فرما رہا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مضمون ہے عظمت مصطفیٰ کا، مضمون ہے معراج مصطفیٰ کا، اور وہ معجزات کے جو بعد از قرآن تمام معجزات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی معجزات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے یا خود وہ سراپا معجزہ بن کر آئے، قرآن پاک کے بعد تمام معجزات، بلکہ معجزات کی کائنات میں سب سے بڑا بعد از قرآن جو معجزہ ہے وہ معراج مصطفیٰ کا ہے۔ بھائی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ کوئی تھوڑا اور چھوٹا سا مقام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بلند و بالا مقام ہے۔ اور معراج مصطفیٰ پر عظمت مصطفیٰ اس مقام پر لے جا کر بیان کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی برتری، آپ کی برگزیدگی۔ یہ مضمون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی شروع ہو سکتا تھا کہ ایسا بزرگ و برتر، ایسا بلند و بالا نبی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مگر اس مضمون کا آغاز، اس مضمون کا عنوان اللہ نے اپنی پاکی سے شروع کیا۔ اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اس کا سر، کوئی راز ہوگا، اس کو ڈھونڈنے کی قرآن سے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ایک اور مقام پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہا تو اللہ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ میرے نبی کے صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جب بھی ان کو دیکھو گے، رکوع میں دیکھو گے یا سجدوں میں دیکھو گے، اور کافروں پر یہ سخت ہیں، آپس میں یہ رحم دل ہیں۔ میرے نبی کے یہ وہ صحابہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو سطوت مل رہی ہے، جن کی وجہ سے اسلام کو شان و شوکت مل رہی ہے، بلکہ جن کے خون سے اسلام کی فصل سیراب ہو رہی ہے۔ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں، ان کی عظمت اور ان کی شان یہ ہے۔ تو اس عنوان کو، اس مضمون کو جب بیان کیا، مضمون کیا ہے؟ عظمت صحابہ کا، مضمون کیا ہے؟ شان صحابہ کا، مضمون کیا ہے؟ رفعت صحابہ کا، مضمون کیا ہے؟ معرفت صحابہ کا، کہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ میرے نبی کی جماعت کیسی ہے، میرے نبی کے ساتھی کیسے ہیں، میرے نبی کے رفیق کیسے ہیں، میرے نبی کے دوست کیسے ہیں، وہ جماعت کس مقام اور کس بلند و بالا شان کی مالک ہے۔ تو اس کا عنوان کیا رکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ شان صحابہ کی بیان کی جا رہی ہے، عظمت صحابہ کی بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس مضمون کا جو عنوان ٹائٹل رکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ عظمت، رفعت، شان و شوکت صحابہ کی بیان کی جا رہی ہے، اور آغاز محمد الرسول اللہ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اے حبیب مکرم، جب تیری جماعت کی شان کو بیان کرنا چاہا، جب تیرے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہا، تب میں نے تیرا عنوان رکھا، تیرے نام سے منسوب کیا۔ آج تیری عظمت، تیری شان، تیری شوکت، تیری رفعت، تیری بلندی، تیری برگزیدگی، تیری برتری کو بیان کرنا ہے، آج اپنی باقی کو عنوان بنا رہا ہوں۔ وہاں تیرے صحابہ کی شان تھی، وہاں پر ٹائٹل جو عنوان رکھا تھا اس مضمون کا وہ تیری ذات تھی۔ آج تیری ذات ہے، تجھے معراج کروا رہا ہوں، تیرے مقام کو بلند کر رہا ہوں، تیری معرفت لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ آج چھوٹی ہستی سے اس کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے، جو ہر خامی سے پاک ہے، جو ہر عیب سے پاک
ہے، جو ہر ریب سے پاک ہے، شک و شبہات سے پاک ہے، آج اس ہستی سے اس مضمون کا آغاز کیا جائے گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ، عربی ادب میں سبحان اللہ قسم کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ بطور قسم بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو یہ سبق دیا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرا محبوب دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں معراج پر گیا یا میں سدرۃ المنتہا پر گیا، میں اقصیٰ پر گیا، میں قاب قوسین او ادنیٰ تک گیا، بلکہ دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ مقرب کو، بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ میرے محبوب پر کوئی کافر، کوئی مشرک انگلی بھی نہ اٹھائے کہ کیسے تم جا سکتے ہو۔ جو انگلی اٹھائے گا پہلے میری طرف آئے گا کہ سبحان اللہ، قسم ہے اس رب کائنات کی جو بندہ مقرب کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ کوئی شک ہی نہ کرے۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے محبوب پر کوئی انگلی بھی اٹھائے، میرے محبوب سے کوئی سوال بھی کرے، میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی اعتراض لے کر جائے۔ جب سبحان اللہ کہہ دیا، چاہے وہ مشرکانہ طور پر مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، چاہے وہ مشرکانہ طریقوں سے مانتے تھے، فرمایا اب سبحان اللہ کی میں نے مہر لگا دی ہے کہ جس کے ذہن میں، جس کے دل میں کوئی شک آئے تو جب سبحان اللہ کہا جائے گا تو وہ بھی دور ہو جائے، کیونکہ وہ ذات ایسی ذات ہے جس کے ہاں امکان نہیں، بلکہ امکان اور نا امکان کی صورتیں انسانوں میں ہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ چاہے وہ ساری رات سفر معراج کرواتا، چاہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر معراج کرواتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری وجہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کوئی بڑا حکم، کوئی بڑی بات آئی ہے تو اس سے پہلے سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ تب استعمال ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے کوئی بڑا حکم ارشاد فرمایا، جب کوئی بڑی بات کہنا چاہی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی، ہمارے ہاں بھی سبحان اللہ تب کہی جاتی ہے جب کوئی بڑی بات کی جائے، یا کوئی نرالی بات کی جائے، یا خلاف عادت کوئی بات سامنے آئے۔ مطابق عادت پر کوئی بھی سبحان اللہ نہیں کہتا۔ مائک پہ اگر میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس پر آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ نہیں، آپ بھی مائک پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر میں پانی پی رہا ہوں، پانی پینا میرا سبحان اللہ کہنے کا حقدار ہے؟ نہیں، ہر کوئی پانی پی سکتا ہے۔ تو جب کوئی خلاف عادت کام ہو، آپ کے سامنے ایسا کام ہو جو آپ کو تعجب میں ڈال دے، قاری صاحب بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کلمات تحسین انسان تب بولتا ہے جب وہ ایک خاص انداز میں اوپر جا کر کچھ نغمگی پیدا کرے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا، ایسا کسی اور کے لیے، کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو تب بندہ خوشی سے کلمات تحسین سے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے کہ کیا بات ہے، اس انداز سے آپ نے تلاوت کلام پاک کی۔ تو جب خلاف عادت کام ہو، نہ کہ مطابق عادت کام ہو، تب سبحان اللہ کہی جاتی ہے۔ تو لوگوں کے سامنے یہ خلاف عادت کام تھا کہ کس طرح ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ، اتنا سفر
کیسے کر سکتا ہے کوئی انسان؟ تو یہ جب خلاف عادت کام آیا، جب خلاف عادت اور تعجب میں ڈالنے والی بات انہوں نے سنی تو انہوں نے سبحان اللہ تو کہنا ہی تھا، رب کائنات نے خود کہہ دیا سبحان اللہ۔ یہ ہے سبحان اللہ سے اس آیے کریمہ کے آغاز کا مقصد۔ یوں تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کثیر بیانات سن رکھے، ہر ایک کے ذہن میں علماء بیان کرتے ہیں، علمی شخص حضرات جو ہیں، علم دوست حضرات ہیں، انہوں نے کثیر کتب میں اس موضوع پر مطالعہ بھی فرما رکھا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں اس کے کچھ نئے پہلوؤں اور اس کی کچھ نئی جہتوں پر ایسی گفتگو کی جائے۔ تھیم تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی اینگل بدلتا ہے تو صورت نئی نظر آ جاتی ہے، اور کچھ اعتراضات جن کا دلائل سے رد کرنا اہل علم کا شیوا ہے۔ کوئی بھی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا اگر رد دلیل سے کیا جائے تو اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، اور وہ انسان آپ کے قریب ہوتا ہے، نہ کہ اس سے جھگڑا کیا جائے۔ جب آپ جھگڑا کریں گے وہ آپ سے اور دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ نے کچھ علم عطا فرمایا ہے تو وہ بھی آپ کا علم سننے سے قاصر رہے گا۔ سفر معراج کی 3 مراحل، اس کو حصہ کہہ لیں، منازل کہہ لیں، مراحل کہہ لیں، 3 مرحلے۔ ایک، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ذکر فرما دیا۔ اب اس کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ نص سری سے یہ ثابت ہے، اس میں تعویل کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے صراحتاً فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو تھوڑی سے حصے میں رات کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ نص سری سے ثابت ہو گیا سفر، اس کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ وہ اس سفر کے حصے کا انکار نہیں کر رہا بلکہ کلام اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو جب بندہ کلام اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ اس سفر مبارک کا، مسجد اقصی سے الی فوق السماوات، آسمانوں سے اوپر، الی سدرۃ المنتہا یا سدرۃ المنتہا یا الی العرش المعلی یا عرش معلی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آسمانی اور بالائی کائنات کی آخری منزل تک۔ یہ ہے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا دوسرا حصہ۔ اب یہ حصہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور وہ احادیث اور روایات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان میں کثرت طرق ہے، اور وہ تمام کی تمام روایات احادیث حد تواتر کو پہنچتی ہیں۔ حد تواتر کیا ہے؟ وہ احادیث کہ جن کو جھٹلانا تو دور کی بات، جن میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، سادہ لفظوں میں۔ تو یہ وہ احادیث سے سفر مبارک ثابت ہے۔ اس حصے کا انکار کرنے سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، البتہ وہ اعتقادی طور پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے ہے تیسرا حصہ، وہ ہے سدرۃ المنتہا سے کان قاب قوسین او ادنا تک۔ اس حصے کے متعلق بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ جبرائیل امین روح الامین انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر ہونے سے انکار کر دیا،
کہ یہاں سے آگے اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا نہیں سکتا، میری بساط اور میری طاقت، میری استعداد، صلاحیت، قوت یہاں تک ہے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ بعض روایات میں اس سفر کے متعلق یوں بھی آیا۔ تو یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا حصہ، اس کا انکار کرنے سے بندہ کافر بھی نہیں ہوتا، گمراہ بھی نہیں ہوتا، البتہ حق و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ثواب سواد کے ساتھ ہے، اجر و ثواب کا معنی نہیں، صحت اعتقادی طور پر اس میں خیر کے پہلو کی کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ہی سکے بند بات ہوتی ہے، وہ ہر جگہ پر اپلائی کر دیتے ہیں، کافر 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 کافر۔ تو ایسا نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس حصے کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، کس حصے کا انکار کرنے سے بندہ صریح گمراہ ہو جاتا ہے، اور کس حصے کا انکار کرنے سے بندے کے عقیدے میں خیر کے پہلو کی کمی آ جاتی ہے، یعنی اس کا عقیدہ ستھرا نہیں رہتا۔ سادہ لفظ میں یوں سمجھیں۔ اب یہ تینوں کے تینوں مراحل اور یہ تیسرا جو حصہ ہے اس کو اعراج کہتے ہیں، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی، اس کو معراج کہتے ہیں، اور مسجد حرام سے اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ تینوں حصوں جتنے بھی مراحل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیے، یہ سارے کے سارے جسد مع روح ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک دونوں مشترکہ تھے، اور تینوں حصوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبور کیا۔ اب امکانی صورت یہ ہے، اعتراضات کو امکانی صورت میں لے لیتے ہیں، کسی کا نام لینے کی، تنقید کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم اپنے سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے کچھ دیر کے لیے اس اعتراض کو سوال کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں کہ کوئی اعتراض کرنے والا کرتا ہے کہ یہ جسد مع روح نہیں بلکہ یہ روحانی سفر ہے۔ یہ روحانی سفر ہے۔ اس سے پہلے یہ آپ جمہور کا عقیدہ اور مذہب اور جو موقف ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے مسجد حرام سے اقصی تک کا ہے، چاہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی تک کا ہے، چاہے سدرۃ المنتہی سے کانا قاب قوسین او ادنا تک کا ہے، یہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم اقدس اور روح مبارک دونوں کے ساتھ سفر کیا ہے آپ نے۔ یہ نہیں کہ آدھا حصہ جو ہے وہ جسم کے ساتھ کیا اور آدھا روح نے کیا، یا فلسطین، القدس، مسجد اقصی تک جسمانی سفر تھا، وہاں سے پھر روح نے سفر کیا۔ نہ اس حصوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، نہ ہی یہ اس طرح ہوا ہے کہ صرف روح نے کیا، نہ ہی یہ اس طرح ہے کہ صرف جسم نے کیا، روح رہ گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ مع الجسد مع الروح، جسم بھی اور روح بھی دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشترکہ، یعنی ان میں بین کی صورت ممکن نہیں کہ صرف روح نے کیا یا صرف جسم نے کیا، آدھا جسم اور روح نے کیا پھر آدھا روح نے کیا۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے، حالانکہ اعتراض یہ موجود ہے کہ یہ سفر روحانی ہے، تو روحانی سفر سے جو کہتے ہیں، ہمارا تو موقف نہیں ہے، ہمارا موقف یہ ہے روز روشن کی طرح واضح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج جسمانی بھی کیا ہے، روحانی بھی کیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ روحانی سفر ہے تو اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ یہ منامی معراج ہے،
منامی معراج اس کو کہتے ہیں کہ اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے اور کچھ حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آئے، اس خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا۔ ہمارا موقف یہ نہیں، البتہ اس کو تھوڑی دیر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اگر تو یہ خواب کی معراج ہے، میں پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر یہ خواب کی معراج ہے تو پھر تو کلیتاً یہ معجزے کا ہی انکار ہے، پھر تو یہ معجزہ ہی نہ رہا، اور اگر یہ معجزہ ہی نہ رہا تو پھر جو اللہ کا دعویٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ مقرب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ دعوے کی کون سی حقیقت باقی رہتی ہے؟ وہ دعویٰ بے بنیاد ہو کر رہ جاتا ہے معاذ اللہ، کیونکہ جب خواب کی معراج کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو معجزے کا انکار ہو گیا، جب معجزے کا انکار ہو گیا تو تخصیص مصطفیٰ کا انکار ہو گیا۔ خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں، بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، بڑے بڑے مقربین کو، صادقین کو، صدیقین کو، اس طرح کے بھی خواب آتے ہیں۔ وہ خواب میں سوتے ہیں اور جنت کی سیریں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بندہ مومن کے مرنے سے پہلے اس کو جنت میں جو اس کو محل ملتا ہے وہ اس کو مرنے سے پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر کون سی خاصیت باقی رہ گئی، تخصیص مصطفیٰ کون سی رہ گئی جب خواب کی ہی معراج ہے؟ تو یہ ایک محض نادانی، بے وقوفی اور کم عقلی کی بات ہے۔ اگر خواب کی معراج کو مان لیا جائے تو پھر معجزے کا انکار ہو جاتا ہے۔ معجزہ کسی خواب کا نام نہیں، معجزہ برہان اور جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا عمل کریں جو باقی انسانیت کے لیے ناممکن ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو پھر اگر خواب ہی ہے تو پھر خواب سے پہلے اللہ رب العزت نے سبحان اللہ کہنا تھا۔ خواب تو ایک بہت بڑا کام نہیں ہے، اور سبحان اللہ تب اللہ فرماتا ہے جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، جب کوئی بڑا حکم دینا چاہتا ہے۔ تو خواب سے پہلے پھر سبحان اللہ ہی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ محض صرف نادانی، کم عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر خواب کی ہی معراج ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ براق لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خواب کی ہی معراج ہے تو جبرائیل امین کیوں آئے براق لے کر؟ سواری اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سوار ہو کر سدرہ کو جا رہا ہے اور جسمانی طور پر جا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم اقدس کے ساتھ اور روح پاک کے ساتھ گئے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ صرف روح گئی، جسم اقدس وہیں رہ گیا، آپ آرام فرما رہے تھے، تو اس کا بھی جواب سن لیں۔ گویا کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس رات کو کچھ لمحے میں ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر وقت آیا، ایسا لمحہ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسم اقدس سے جدا کر دی گئی اور روح نکال لی گئی، اور پھر وہ روح مسجد اقصیٰ تک گئی، سدرۃ المنتہا تک گئی، اور پھر قاب قوسین او ادنیٰ تک گئی۔ تو جب روح جسم سے نکل جائے تو بتائیں اس جسم اقدس یا جسم کے وجود کی کیفیت کون سی باقی رہتی ہے؟ وہ تو کیفیت ہی موت کی ہو جاتی ہے۔ جب روح نکال لی جائے جسم سے یا جسم اور روح جدا ہو جائیں تو پھر تو جو کیفیت بچتی ہے وہ موت کی ہے۔ تو معاذ اللہ اس رات کوئی ایسا لمحہ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر استغفر اللہ موت وارد ہوئی، تو یہ بھی نہ ہی معقول بات ہے اور نہ ہی منقول بات ہے۔ گویا آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے کرتے ان کی توہین کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، ان پر موت کو وارد کر رہے ہیں۔ اور پھر جب روح نکل گئی تو فلسطین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم تھا یا حرم مکہ میں تھا؟ پھر جب روح نکل گئی تو جسم اقدس واپس مکہ میں کیسے آیا اور روح کس پر گئی؟ اگر روح براق لے گیا تو جسم کون لے کر آیا؟ اگر براق جسم لے کر آیا تو روح کس پر گئی؟ یہ سارے سوال اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ موقف بھی، اس کا بھی جواز باقی نہیں رہتا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى موسى وكماله ومن اراد ان ينظر الى يوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى عيسى وزهده ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقه فلينظر على علي ابن ابي طالب، جو آدم اور اس کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ اور اس کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف اور اس کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ اور اس کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہے، جو مجھ محمد اور میرے اخلاق کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فرمایا وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے، وہ سب کو دیکھ لے گا۔ وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج میں روح اور جسم کو جدا کرتا ہے، اس کا خاتمہ بالایمان قطعا نہیں ہو سکتا۔ مشکات المصابیح کی شرح میں مفسرین، ائمہ، مجتہدین، محدثین نے بہت سے مقامات پر اس کو یوں لیا ہے کہ جو ان حصوں کا انکار کرتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان نہ ہو۔ کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزے کا انکار کر رہا، اور وہ معجزے کا ہی انکار نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے دعوے کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے۔ جب کلام اللہ کا انکار کر رہا ہے تو اس کی نمازیں کون سے باقی رہی، اس کے روزے کون سے باقی رہے؟ اللہ اس کے منہ پر مارتا ہے ایسی نمازیں جو اس کے محبوب کی ذات کی توہین کرتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنی انگلیاں اٹھاتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر ایسے اعتراضات کرتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کے جمع غفیر میں ایسے معجزے عطا فرمائے انسانیت کو۔ ان کا انکار کرنے والے کہ نہ عبادت قبول ہے، نہ ریاضت قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، اس کے منہ پر ہر چیز مار دی جاتی ہے۔ اگر دل میں ادب مصطفیٰ نہیں، اگر دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں، اگر دل میں احترام مصطفیٰ نہیں، نہ اللہ کی عبادت اللہ کو قبول ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اس کو قبول ہے۔ اگر در مصطفیٰ سے تم بغاوت کرو گے تو تم حرم مکہ سے بغاوت کرو گے، اگر در مصطفیٰ سے دشمنی لگاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے تم مصطفیٰ سے دشمنی نہیں لگا رہے بلکہ اللہ سے دشمنی لگا رہے۔ تو اس معجزے کا انکار کرنا مولا کائنات کے مطابق خاتمہ بالایمان نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب آتے ہیں جو جمہور کا موقف ہے، جو ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہاء، صوفیاء، بزرگان دین کا عقیدہ اور مذہب تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جسمانی اور روحانی طور پر سفر فرما رہے تھے، اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سے پھر قاب قوسین او ادنی، تمام کے تمام مراحل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم اقدس اور روح پاک کے ساتھ یہ تمام کے تمام مراحل کو عبور کیا ہے۔ اور یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کسی نبی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں ملا، جو مقام، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر اگر
اگر انکار کریں تو پھر والنجم اذا ہوا سے آگے کم و بیش 17 آیات ان کا انکار ہوتا ہے، جہاں پر وہ علیحدہ بحث ہے کہ ما ذاغ البصر و ما طغى سے کیا مراد ہے، دنا سے کیا مراد ہے، فتدلی سے کیا مراد ہے، قاب قوسین او ادنا سے کیا، اس بحث سے نہیں۔ اگر ہے ہی خواب تو پھر چاہے وہ جبرائیل امین اور رب العالمین کی ذات ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یا پھر وہ اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جب آپ خواب ہی مان رہے ہیں تو پھر وہ معجزے کا بھی انکار ہے، تخصیص مصطفیٰ کا بھی انکار ہے، کلام اللہ کا بھی انکار ہے۔ تو یہ نہ کافی ہے دلیل نہ وافی ہے دلیل، اور اس کے جواز کا بھی کوئی باقی وجود نہیں رہتا کہ اگر ہم اس کو صرف روحانی مانیں یا آدھا حصہ روحانی اور آدھا جسمانی مانیں یا صرف جسمانی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سفر معراج کے تمام مراحل جسم اقدس کے ساتھ ہیں اور روح پاک کے ساتھ ہیں۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، جو جمہور کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے۔ اب اس میں ایک سوال ہے کہ ملاقات جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی تھی تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی ملاقات کر سکتا تھا، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہر ایک کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اتنے پروٹوکول اور اتنی شان و شوکت سے قاب قوسین او ادنا تک اس محبوب کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جبریل امین کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ سفر میں 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور مدعو جو کرتا ہے وہ بھی 3 چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ یا تو اس کو پیغام دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ مدعو ہیں، آپ تشریف لے آئیں، یا پھر کوئی نمائندہ بھیجا جاتا ہے کہ وہ نمائندہ اس کو ساتھ شریک سفر بن کر لے آئے، یا پھر اس سے زیادہ عزت دی جاتی ہے کہ اس کو سواری دے کر نمائندے کو بھیجا جائے اور وہ پھر اپنی سواری پر اس کو لے کر آئے۔ یہ سب سے زیادہ عزت اور شان و شوکت کا مقام ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب اللہ رب العزت نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کروائی، جب یہ معراج یہ سفر کروایا تو پیغام نہیں صرف دیا، نہ ہی صرف کوئی عام نمائندہ بھیجا، وہ 70,000 فرشتے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن فرشتوں کی جماعت میں جو سب سے افضل فرشتہ ہے، جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہے، جبریل امین، اس کو بھیجا، اور صرف جبرائیل امین کو نہیں بھیجا بلکہ براق کے ساتھ سواری دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو سوار کر کے لے آؤ۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور امام زرقانی دونوں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ ساتھ تھا، جبرائیل امین بھی تھے، اللہ بھی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کے لیے مکہ مکرمہ سے اقصیٰ اور سدرۃ المنتہا اور پھر قاب قوسین او ادنا کی بلندیوں تک گئے، جہاں سے آگے انسان کا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ اگر ساتھ تھا تو وہی ملاقات کر لیتا، اور اگر ساتھ تھا تو پھر وہاں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ راتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جب محب اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ کائنات سو جائے پھر میں اپنے راز و نیاز کی گفتگو سے کروں، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رات کے اس حصے میں اس جگہ پر لے جا کر لوگوں کو مقام بتانا تھا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے محبوب کی رفعت یہ ہے، میرے محبوب کی عظمت یہ ہے، جہاں پر نہ کوئی انسان کی طاقت جا سکتی ہے، نہ کسی نبی کو جہاں پر لے جانے کی ضرورت پڑی اور نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، بلکہ نبی تو نبی بلکہ نہ کوئی فرشتہ وہاں جا سکتا
رہا ہے جہاں والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، تاجدار کائنات کو اللہ رب العزت لے کر گیا اور وہاں پر پھر ملاقات کی اور اپنے راز و نیاز کی گفتگو کی۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف کی یہ بھی آتی ہے روایت کہ جب آقا علیہ السلام جا رہے تھے تو تمام انبیاء کرام جب مسجد اقصیٰ میں صف آرا ہو چکے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایک موقع عطا فرما، میں تیرے نبی کے استقبال کے لیے ان پیغمبروں کی صف میں بھی کھڑا ہونا چاہتا ہوں، مگر جہاں سے آقا علیہ السلام کا گزر ہونا ہے وہ میرے مزار میری قبر کے پاس سے ہونا ہے، تو یہاں پر بھی میں اس محبوب کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اور اقصیٰ میں انبیاء کی صف میں شامل ہو کر بھی اپنے محبوب کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب سفر معراج پر تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا وہ نماز پڑھ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا فہم ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی تفہیم ہوتی ہے، وہ جس طرح جس انداز سے سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو حدیث پاک میں محدثین نے تراجم کیے ہیں، شروح کی ہیں، ہر ایک کی سر آنکھوں پر، مگر ایک اس کی عاشق نے شرح کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سفر معراج پر علامہ صاحب آقا علیہ السلام جا رہے تھے تو جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آقا علیہ السلام نے تو وہ جو مفسر ہیں، شارح ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے آقا علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے۔ یصلی صلاۃً کا وہ ترجمہ صلاۃ و سلام کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کے استقبال کے لیے دست بستہ کھڑے ہو کر وہ قبر میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے کہ یہاں سے آمنہ کے لال کی سواری جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور وہاں سے پھر وہ مسجد اقصیٰ میں بھی تمام انبیاء کی صف میں شامل تھے اور پھر آقا علیہ السلام نے وہاں پر امامت کروائی اور تمام انبیاء کرام نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ بھی مقام بتانا تھا اللہ نے اپنے محبوب کا، اور وہاں پر بھی جسد مع روح کے ساتھ آقا علیہ السلام نے امامت کروائی، اور جو انبیاء کی صف تھی وہ اجساد کے ساتھ تھی یا ارواح کے ساتھ تھی، اور اگر اجساد کے ساتھ تھی، جسموں کے ساتھ تھی، تو ان کی قبور میں اجساد کون سے تھے؟ کیا وہ اپنی اپنی قبروں سے اپنے ظاہری جسموں کے ساتھ نکل گئے اور مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی؟ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جو اجساد جسم ملے تھے وہ ایک مثالی جسم ملے تھے تمام انبیاء کو، وہ تھے ارواح میں، یعنی وہ سب کی ارواح تھی، تھے وہ روحوں میں، ان کی ارواح ہی تھی، لیکن ان کے جو جسم مبارک تھے وہ ایک مثالی جسم دیے گئے ان کو، اور آقا علیہ السلام کو امام بنوایا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ اور روح مبارک کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، اور پیچھے انبیاء کی روحیں تھیں۔ گویا اللہ نے یہ بتانا تھا کہ سارے انبیاء کی ارواح ایک طرف، آمنہ کے لال کا جسم ایک طرف، ان کی ارواح سے بھی افضل میرے محبوب کا جسم اقدس ہے۔ تو یہ سارا سفر معراج کا ماخذ اور جو مشرب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت،
اپنے محبوب کی رفت اور اپنے محبوب کی شان و شوکت کو بیان کر کے اس مقام پر لے جا کر بتایا لوگوں کو کہ نہ اس طرح کا کوئی ہے، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی اس سے قبل آیا ہے، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو افضل اور اعلیٰ مقام سے نوازا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، سبق اور لیسن یہ ہے کہ یہ تو ہے معراج مصطفیٰ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومن، سبحان اللہ، کہ مومن کی معراج نماز میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ اور دیدار الہی اور قربت الہی کے تمام نور اور جواہرات جو اللہ نے ان کو لطافت کے ساتھ عطا فرمائے، یہ ہے معراج مصطفیٰ۔ لیکن بندہ مومن کی معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میں ہے۔ تو آپ آج کی نشست سے یہ عہد کریں کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس معراج کو اپنے دامن سے جانے نہیں دیں گے۔ جب بھی نماز کا ٹائم آئے تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں ہم آ کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ اسی میں بندہ مومن کی معراج ہے، اسی میں بندہ مومن کی بقا ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں کو اور مزید بلند کر کے بیان کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی محافل ہمیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، ان کا ہمیں اللہ تابع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں تمام۔ یا نبی سلام